السلام علیکم۔ اب جب آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اسٹیٹ کن آرگنز کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے، اور اس کو اگر آپ لوگ ایک کمبائنڈ ورڈ کے اندر اس کو کال کرنا چاہیں تو یہ جو آرگنز ہیں جو اسٹیٹ چلا رہے ہیں یہ اسٹیٹ کی مشینری کہلاتے ہیں۔ دیز آر کالڈ ایز اسٹیٹ مشینری۔ ایگزیکٹو اور جوڈیشری، ان کے فنکشنز کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر آپ گاہے بگاہے دیکھتے جائیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لیجسلیشن ہوتی کیا ہے اور کن کن چیزوں کے اوپر لیجسلیشن مشتمل ہوتی ہے اور وہ کون کون کر رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ ڈیلی بیسس کے اوپر کئی چیزیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر یا ایکیڈیمک لائف کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کے سامنے ایکٹ آ رہا ہے، کبھی آپ کے سامنے آرڈیننس آ رہا ہے، کہیں آپ کے سامنے کوڈ آ رہا ہے، کہیں آپ کے سامنے رولز آ رہے ہیں، اور کہیں آپ کے سامنے آرڈر آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کو کیوں کہا جاتا ہے یہ کوڈ ہے، ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایکٹ ہے، اس کا تھوڑا سا آئیڈیا دینے کے لیے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ ہے آپ کے آنے والے سبجیکٹس کے لیے، لہٰذا اس کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ایکٹ کیا ہوتا ہے۔ ایکٹ یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ ان سیشن ہوگی اور اپنے سیشن کے دوران اگر کسی ممبر کی جانب سے، کسی جماعت کی جانب سے کوئی بل پیش کیا جاتا ہے جو کہ پرپوزڈ لا ہوتا ہے، اس بل پہ ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد پارلیمنٹ ریکوزٹ اپنی میجورٹی کے ساتھ اگر اس قانون کو پاس کر دیتی ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے۔ اور اس کو ایکٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر یہ کنسنٹ دی ہوتی ہے، یہ پروو کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پر ایکٹ اپون کیا جائے۔ سو دس از وائی اٹ از کالڈ ایز این ایکٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر سے آرڈیننس ورڈ گزرا ہوگا، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے پروہیبشن آرڈیننس ہیں، پھر آپ کا نیب آرڈیننس ہے، یہ ساری چیزیں، ان کو آرڈیننس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس وقت پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی، اس وقت اس سیشن میں نہ ہونے کی وجہ سے پریزیڈنٹ اور گورنرز، ان کو بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ ایمرجنٹ سچویشن کے اندر، ایمرجنسی کے اندر، آپ لوگ بھی اگر پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو تو آپ لوگ بھی لا لیجسلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ ان سیشن نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس آرڈیننس کی جو ڈیوریشن ہے وہ میکسیمم 4 منتھس ہے، اور 4 منتھس کے بعد یہ انفرکچوس ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، انٹل اینڈ انلیس پارلیمنٹ ان سیشن آئے اور اس آرڈیننس کو پھر ریکوزٹ میجورٹی کے ساتھ اپروو کر دے۔ اس صورت کے اندر یہ ایک طرح کا بل کی شیپ اختیار کر جاتا ہے، اور اس کو پارلیمنٹ میں ڈیلیبریشن کے بعد اگر اپروو کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ آرڈیننس جو ہے وہ پرماننٹ لا بن جاتا ہے، جس کی مثال آپ اگر آپ دیکھیں کہ آرمز آرڈیننس آیا 1965 میں، آج تک انٹیکٹ ہے، پروہیبشن آرڈیننس 1979 کے اندر آئے، آج تک انٹیکٹ ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو سبسیکوینٹلی پارلیمنٹ نے ان سیشن آ کے انڈورس کر دیا، اپروو کر دیا، اور وہ بھی لا بن گئے، اور اگر یہ کام نہ ہوتا تو 4 مہینے کے بعد ان کی لیگل ویلیو کوئی بھی نہ رہتی۔ اسی طرح آپ کے جو آرڈر ہے، جیسے آپ پڑھتے ہوں گے پولیس آرڈر 2002، جیسے آپ کا جو قانون شہادت آرڈر ہے 1984 کا، ان کو آرڈر اس وجہ سے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان ٹینیورز کے اندر پاکستان کے اندر کسی نہ کسی شیپ میں سول گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی، اور کسی
چیف ایگزیکٹو نے فرام این انسٹیٹیوشن، اس نے ملک کے اندر ایک مارشل لا لگا کر اس نے اپنی ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ سول اختیارات ایزیوم کیے۔ اب جس وقت وہ سول اختیارات ایزیوم کرتے ہیں تو اس وقت کچھ فنڈامنٹل رائٹس وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں، اور سسپینڈ کرنے کے بعد اس کو کنٹری کو کانسٹیٹیوشن کی بجائے کسی ایگزیکٹو آرڈرز پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ ایگزیکٹو آرڈرز پہ چلتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا مشرف دور کے اندر یا ضیاء اللہ دور کے اندر کچھ ایل ایف اوز چل رہے تھے جو کہ کانسٹیٹیوشن کا سبسٹیٹیوشن کے طور پہ لے کے آیا گیا اور اس کی بنیاد پہ کنٹری رن کیا جا رہا تھا۔ تو ایسے کسی دور کے اندر جو بھی لا لیجسلیٹ ایسے کسی چیف ایگزیکٹو نے کیا تو اس کو چونکہ وہ بیس تھے آن دا بیسس آف سرٹن ایگزیکٹو آرڈرز، تو لہٰذا ان لیجسلیشنز کو بھی آرڈر کا نام دیا گیا اور وہ پھر پرماننٹلی آپ کا لا بن گیا۔ اسی طرح آپ کرمنل پروسیجر کوڈ دیکھیں، آپ سول پروسیجر کوڈ دیکھیں، یہ ان کو کوڈ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے کوڈیفائیڈ شیپ ہے، ایک سیکرٹ شیپ ہے جس کے اندر آپ کو رولز بھی ملیں گے، جس کے اندر آپ کو ایک سسٹمیٹک نمبر ملے گا، جس کے اندر آپ کو سائنز ملیں گے، اور اس کے اندر آپ کو ایک ترتیب سے کسی نہ کسی پروسیجرز کے متعلق گائیڈنس دی ہوگی ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے اس کو وہ کوڈ کہا جاتا ہے which has to be observed in a systematic manner۔ پھر آپ کا آتے ہیں رولز۔ رولز جو ہیں یہ کسی بھی قانون کے تحت کسی ڈپارٹمنٹ کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رولز خود بنا لیں، اور اس کے اندر کسی نہ کسی کو یہ ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رول اس کلاس کے تحت بنا لیے جائیں اور وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو اپروو کر دے تو اس صورت کے اندر وہ رول جو ہیں اس محکمے کو جو ہیں وہ رن کرنے کا ایک طریقہ کار بتائیں گے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رول صرف اس ڈپارٹمنٹ پہ لاگو ہوتے ہیں جس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ رول بنائے جاتے ہیں۔ جیسے پولیس رولز دیکھ لیں آپ 1934، وہ آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں، بٹ دوز رولز آر اونلی مینٹ ٹو رن دی پولیس ڈپارٹمنٹ، اور صرف پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ان رولز کو اوبے کرنے کا پابند ہیں، آپ یا میں اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس کی کوئی وائلیشن ہوگی تو وائلیشن بھی ڈپارٹمنٹل لیول پہ اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، نہ کہ اس کو کسی کورٹ کے اندر ان رولز کی حد تک جو ہے وہ کوئی پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی جوڈیشل فورم خود اس بات کی کوگنیزنس نہ لے لے اور کسی کو کسی رول وائلیشن پہ سزا نہ دے دے۔ ادروائز کوئی پرائیویٹ ممبر یا کوئی اور شخص اس بات پہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے کسی رول کی وائلیشن کی ہے۔ جو بھی کرے گا کمپیٹنٹ اتھارٹی کرے گا۔ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر آپ دیکھ لیں، ہائی کورٹ نے وہ جو ہے رولز بتائے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری یا جو اس کے دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کن رولز کو فالو کر کے اپنی کورٹس کو رن کریں گے۔ اسی طرح باقی جتنے دیکھ لیں، سی این ایس اے کے ساتھ رولز ہیں، اینٹی کرپشن کے ساتھ رولز ہیں، تو یہ سارے رولز ہیں جو ڈپارٹمنٹس کو خود چلا رہے ہیں۔ لاسٹلی آپ کا جو انٹرپریٹیشن آف دی سپیریئر کورٹس ہیں وہ بھی لا کا ایک بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں، اور جب کوئی انٹرپریٹیشن کر دی جاتی ہے تو یہ انٹرپریٹیشن بھی تب تک لا بنا رہتا ہے جب تک وہ کورٹ از خود اس بات کو سیٹیسفائیڈ نہ کر دے یا از خود اس پہ ایک نیا ویو نہ دے دے۔ اس کے اندر بھی پھر آگے بینچز کا اور جو ہے سپیریئر کورٹس کا وہ ایک الگ معاملہ ہے جو پھر کبھی ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی چھوٹے بینچ نے کوئی لا
انٹرپریٹ کر دیا اور بعد میں کسی لارجر نے کر دیا، تو اس صورت کے اندر جو لارجر والا ہے وہ انفورس رہتا ہے، اور اگر ایکولنٹ نے کیا تو اس صورت کے اندر جو ایگزسٹنگ ویو ہے، جب تک اس کو اسپیسیفکلی سیٹ اسائڈ کر کے چینج نہ کیا جائے تب تک جو نیا ہے، نئی انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی۔ ان ساری چیزوں کے اندر رول وہ واحد چیز ہے جو صرف اس ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز کو یا اس کے جو کنسرنڈ لوگ ہیں صرف ان کے لیے لیجسلیٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ باقی جتنی فارمز ہیں، چاہے وہ ایکٹ ہو، چاہے وہ آرڈر ہو، چاہے وہ آرڈیننس ہو، چاہے وہ کوڈ ہو، یہ پبلک ایٹ لارج اس کی تعمیل کرنے کے لیے پابند ہے۔ اور اس کا پیرامیٹر کیا ہے کہ کتنی پبلک اس کے اندر کور ہوتی ہے؟ تو جس وقت بھی آپ کوئی قانون پڑھیں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے جورسڈکشن بتائی گئی ہوتی ہے کہ اٹ ایکسٹینڈس ٹو دی ہول آف پنجاب۔ اٹ مینس کہ اب پنجاب کی ٹیریٹری کے اندر اسٹیٹ کے جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اس قانون پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ کچھ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اٹ ایکسٹینڈس ٹو ہول آف پاکستان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیٹ کی جتنی ٹیریٹری ہے اس کے اندر ہر شخص رہنے والا اس قانون کا پابند ہوگا۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز صرف فاٹا کے لیے لیجسلیٹ کر دی جاتی ہے، کوئی پاٹا کے لیے لیجسلیٹ کر دی جاتی ہے، کوئی گلگت بلتستان کے لیے لیجسلیٹ کر دی جاتی ہے، تو یہ صرف ان ٹیریٹریز کے اندر انفورس کی جا سکے گی۔ اس طرح آپ کی لیجسلیشن ہوتی ہے۔ اور آگے آپ چونکہ بار بار پولیس رولز کا بھی ذکر سنیں گے تو یہ کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہونا ایکیڈیمکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی انتہائی ضروری تھے، لہٰذا ان کو آپ غور کر کے سمجھنے کی